ہم جس حالت کو آج پہنچے ہیں اس پر ہمیں کافی محنت کرنا پڑی ہے۔ وہ کام راتوں رات نہیں ہوا جس کی وجہ سے ہم ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ آج آپ کو ایسی ہی کہانی سنانے لگا ہوں۔ 30 نومبر کے کابینہ اجلاس میں فارن سیکرٹری ایک سمری لائے جس میں اجازت مانگی گئی تھی کہ ہماری واشنگٹن میں 2 سفارتی عمارتیں ہیں جنہیں وہ اب بیچنا چاہتے ہیں۔ جب ان بلڈنگز کی تفصیلات سامنے رکھی گئیں تو سب کی آنکھیں کھل گئیں کہ ہمارے بابوز یہ کام بھی کرتے ہیں اور اتنی باریک واردات ڈالتے ہیں۔ 2003 کی بات ہے، صدر مشرف کے دور میں جب واشنگٹن سفارتخانے کے افسران کو محسوس ہوا کہ وہ جن 2 عمارتوں میں دفاتر بنا کر بیٹھے ہیں وہ ان کے شایان شان نہیں ہیں۔ آرٹ اسٹریٹ پر واقع بلڈنگ 1953 میں پاکستان کے سفیر سید امجد علی کے دور میں خریدی گئی تھی، جبکہ سفارتخانے کی دوسری عمارت پاکستان کے امریکہ میں پہلے سفیر عبدالحسن اصفہانی صاحب کے دور میں لی گئی تھی۔ دفتر منتقلی کے فیصلے کے بعد واشنگٹن کے اہم علاقے چونسری میں واقع یہ عمارتیں خالی چھوڑ کر ہمارے سفارتکار نئی عمارت میں شفٹ ہو گئے۔ چلیں یہاں تک بھی ٹھیک تھا کہ آپ کو یہ 2 عمارتیں پسند نہیں آئیں یا آپ کے خیال میں یہ پرانی ہو چکی تھیں، لہٰذا آپ کو نئے دفاتر چاہیے تھے، لیکن آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے تھا کہ اب ان 2 خالی عمارتوں کا کیا کرنا ہے۔ کیا یہ خالی ہی رہیں گی یا انہیں بیچ دیا جائے گا یا پھر اسے کرایہ پر اٹھا دیا جائے گا؟ لیکن شاید عمارتوں کو سفارتی درجہ حاصل ہونے کی وجہ سے انہیں کرایہ پر نہیں دیا جا سکتا تھا، جس کا مطلب تھا کہ ان پر مقامی ٹیکس بھی نہیں لگتے تھے۔ لیکن داد دیں ہمارے ان افسران کو جو یہاں سے سفارتخانہ منتقل کرنے کے بعد بھول گئے کہ لاکھوں ڈالرز مالیت کی عمارتیں اب بھی وہاں موجود تھیں۔ 2003 سے 2010 تک کسی کو ان عمارتوں کا کچھ خیال نہ آیا۔ اس دوران حسین حقانی جو پیپلز پارٹی دور میں وہاں سفیر لگائے گئے تھے نے فیصلہ کیا کہ ان 2 عمارتوں کی تزئین و آرائش کی جائے۔ اس پر سوال اٹھا کہ ڈالرز کہاں سے آئیں گے؟ اس کا حل نیشنل بینک کی واشنگٹن برانچ سے 70 لاکھ ڈالرز قرض کی صورت میں نکالا گیا۔ اس قرض سے ان عمارتوں کی تزئین و آرائش کا کام شروع ہوا۔ جب یہ کام 60% تک پہنچ چکا تو اچانک ایک دن مقامی کونسل نے سفارتخانے کو نوٹس جاری کیا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے مقامی بلڈنگ لاز کے مطابق ان تبدیلیوں کی اجازت نہیں لی جو آپ یہاں کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی 70-80 ہزار ڈالرز کا جرمانہ بھی کر دیا گیا، جس کے بعد سب کام روک دیا گیا، جبکہ اس دوران بینک کو حکومت پاکستان اپنی جیب سے 70 لاکھ ڈالر سود سمیت ادا کرتی رہی۔ اب ذرا ہماری قابلیت چیک کریں کہ ہم نے 70 لاکھ ڈالرز قرض بھی لیا، 40-45 لاکھ ڈالر جس میں خرچ کر لیے، تب جا کر ہمیں پتہ چلا کہ مقامی کونسل کے قوانین کے تحت ہم یہ تبدیلیاں نہیں کر سکتے تھے۔